جسم کی غرض پوری ہو جاتی ہے، غذا پوری ہو جاتی ہے، وہ بالکل توانا اور صحت مند رہتے ہیں۔ ماہ رمضان ایک یہ تلقین بھی دینے آیا ہے۔ کچھ لوگ وہ کھانا کھاتا ہے، وہ اتنا کھانا کھا لیا، اتنا کھا لیا، اتنا کھا لیا کہ اندر جا کے کھانے نے کھانا شروع کر دیا، کبھی لبلبا کھا گیا، کبھی میدا کھا گیا، کبھی جگر کھا گیا، کبھی کچھ کھا گیا، کچھ کھا گیا۔ میرے بھائیوں، آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا کہ زیادہ کھانے سے بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ جس ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں، ہمارے ملک میں غربت کی وجہ سے ہر ڈاکٹر کی یہ شکایت ہے کہ آپ بہت کھاتے ہو، لہٰذا غربت ہے، مہربانی فرمائیں کم کر دیں، کھانا کم کر دیں، موٹاپا چھا گیا ہے یا صحت کا معاملہ خراب ہو گیا ہے، کھانا کم کر دیں، وقت پہ کھائیں، تھوڑا کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، مقدار کے مطابق کھائیں۔ یعنی پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی یہی سمجھا رہے ہیں، حکما بھی یہی بتا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے، ماہ رمضان بھی یہی سکھانے آیا ہے، ماہ رمضان سمجھانے آیا۔ مر گیا تو صبح کا نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، شام تک کے اندر صحت خراب ہوئی ہے، شام کو جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے۔ اگر بندہ شام کے وقت اپنے کھانے کا اعتدال رکھے تو پھر بے ہوش ہو کے نہیں گرے گا۔ اب اس کی پہلے ہی طبیعت ناساز ہے تو وہ جام شریف پی لے گا تو لمبا ہو جائے گا، ٹھنڈی ہوتی ہے بہت زبردست قسم کی، وہ اسی وقت لیٹ جائے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے بھار پڑ گیا ہے۔ یا وہ کھانا ہی وہ میدا خالی تھا اور اس کے اندر ایسے ڈالا ہے کہ دانتوں کو کھانے کے قریب ہی نہیں آنے دیا، ثابت کے ثابت اندر ڈال دیے ہیں۔ اب میدا کیا ہے، اس کی دوائی اتار دی ہے، اب پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، افطاری کر دو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا کی ساری سنتیں بندے کو ادا کرنی چاہیے۔ اسلام صرف کھانے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی پاک بھی فرماتے ہیں، میں مفہوم سنا رہا ہوں کہ آپ نے اتنا کھانا چبانا ہے، اتنا چبانا ہے، اتنا چبانا ہے کہ منہ میں پانی بن جائے۔ آپ کے منہ میں جو پانی ہے اس دنیا میں ایسی پکی کسی نے بنائی نہیں۔ منہ کا جو پانی ہے یہ سب سے زیادہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، سب سے زیادہ کھانے کو، ہم اس کو لگنے نہیں دیتے، اوپر سے پکی رکھی ہوتی ہے ایک ڈبی سی، وہ ڈالتے ہو منہ والی پکی تو ڈالو، خدا کے بندے سیکھو۔ ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم دی ہے، پانی پینا ہے۔ رسول اللہ نے، پانی کیا ہے یار، کتنا مطلب سائل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، پانی غذا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا۔ پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے، پانی چبا چبا کے پیتے تھے تاکہ آدھا پانی جائے، آدھے سے کچھ کم لعاب اس کے ساتھ چلی جائے، معدے کی اصلاح ہو جائے، اندر جا کے جہاں جہاں مرضیاں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ سنت کے مطابق پانی پینا شروع کر دیں، آپ کسی فیصد مرضی ٹھیک ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ چڑیا کی طرح پانی پینا ہے، گھونٹ چھوٹا لینا ہے، منہ میں رکھ لینا ہے، پھر پینا ہے، پھر پینا ہے، پھر پینا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ یہ ماہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان تقویٰ دینے آیا ہے، ماہ رمضان متقی بنانے آیا ہے، صبر سکھانے آیا ہے۔ 12 گھنٹے بڑے بڑے لمبے بھی روزے رکھے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے بڑے بڑے لمبے روزے رکھے، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، زندگی گزر گئی۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے، ہر وقت منہ چلاتے رہتے ہو یہ سنت نہیں ہے، سارا دن تم نہیں کھایا تو کون سی صحت خراب ہوئی تمہاری، بلکہ جتنے ہمارے ہاں احباب ہیں روزے رکھنے سے انہیں صحت مل جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرا آقا کی حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان آیا ہے متقی بنانا۔ میرے مسلمان بھائیوں سن لو، اگر ماہ رمضان کے 30 دن گزر گئے متقی نہ بنے تو پھر سنو، میرے آقا کی حدیث ہے، ممبر پر حضور چڑھ رہے تھے، آمین فرما رہے تھے، صحابہ نے پوچھا، میں مختصر ایک حدیث کا ایک جز سناتا ہوں، یا رسول اللہ آمین آپ نے فرمائی ہے، اس لیے فرمایا جبرائیل نے دعا کی ہے، میں نے آمین کہا ہے۔ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ دیواروں کو سنانے کے لیے، سپیکر میں ترنم لگا کر آپ کو لذت دینے کے لیے، پیسے آپ کی جیب سے نکلوانے کے لیے، یہ حدیث پاک ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمارے لیے سبق ہے، نورانی سبق ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا لیکن بخشش نہ پائی۔ ماہ رمضان، اب آمین کس نے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کس نے کی؟ جبرائیل نے۔ ابھی بھی عید کے بعد نماز نہیں پڑھنی، صرف ماہ رمضان میں پڑھنی ہے، تو نماز تو ایک چھوٹ جائے، ایک نماز چھوٹ جائے بندہ کفر میں جا کے گرتا ہے، ماہ رمضان نہیں بچاتا اسے۔ ماہ رمضان آیا ہے آپ کو ڈگر راہ راست پر، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے۔ ماہ رمضان آپ کی، ہماری روح کی جو علائشیں ہیں، ہمارے اندر کی جو نجاستیں ہیں،
ہمارے اندر جو نفس کے تکبر اور نفس امارہ کے جو احکامات ہیں استغفر اللہ ان کو ختم کرنے مدھم کرنے آیا ہے۔ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا ہے غیر متقی کو متقی بنانے۔ یہ ملاقات اگر ہوئی، ماہ رمضان چلا گیا، آپ اور میں ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے، تو یہ ملاقات بے فائدہ ہے۔ نماز ضائع کر بیٹھے بعد میں، جب نماز ضائع کی تو میرے آقا، آپ کے اور میرے سچے نبی، اللہ کے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو کفر میں جا کے گرا۔ ایک حدیث کو نہیں دکھا سکتا اس کو، ماہ رمضان بچا لے گا بھائی، ماہ رمضان میں اس نے تھوڑی عبادت کی ہے۔ تو ہم نے مسلم اسلام کا کلمہ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں پڑھا، کلمہ ہم نے ساری زندگی کے لیے پڑھا ہے، ہم نے ساری زندگی کے لیے پڑھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیم دی وہ فرمایا، پہلا کام فرمایا میں نے ماہ رمضان تمہیں دیا ہے شاید متقی بن جاؤ، شاید متقی بن جاؤ۔ کتنا عظیم جملہ ہے، شاید متقی، صبح کو دیکھ کر، شام کو دیکھ کر۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا پورا مہینہ، کیونکہ اللہ کا ذکر رہتا ہے، قرآن کی تلاوت رہتی ہے، ذکر فکر رہتا ہے، نہ کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب گنتی پوری ہوتی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو میں نے ہدایت دی اس پر جو پڑھائی میری بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تکبیر بلند کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ہوتی ہے، ماہ رمضان پورا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ شکر گزار بن جاؤ۔ اگلے 11 مہینے نہ شکری میں نہ گزارو، کھاؤ میرا، اٹھو 9 بجے، کھاؤ میرا، اور سو 11 بجے نماز رہ جائے عشاء کی، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم کر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لاغ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، زندگی ایسے گزر گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو گنتی کے دن پورے تم نے کیے ہیں ماہ رمضان، میں نے تمہیں شکر گزاری کے لیے کی ہے، تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ تم نے عید کی رات کی نماز چھوڑ دی، جیسے انہوں نے کہا چاند نظر آ گئی، عشاء بھی گئی، بازاریں گرم ہو گئی، کیا لیا ماہ رمضان سے؟ ماہ رمضان اتنی رحمت والا آیا، بار سے برسائی رحمت کی، چھما چھم رحمتیں برسی، مسجدیں آباد و شاد کر دی، کیا لیا؟ ماہ رمضان سے کچھ لے۔ ہمارے بزرگ جب روزہ رکھتے ہیں نا صوفیاء، شام کو روزہ کھولتے ہوئے روتے تھے، یا اللہ اس روزے کو میں نے کچھ نہیں دیا، اس کا میں نے حق نہیں ادا، نہ میں نے اسے کچھ دیا ہے، یا اللہ میں نے سارا دن میں کوئی اتنی تسبیح زیادہ نہیں پڑھ سکا، تلاوت نہیں کر سکا، گالی نکل گئی ہے، گھر گلوچ ہو گیا ہے، ہمت ہو گئی ہے، میں نے کسی کو بدتمیزی کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، حسد کیا ہے، کینہ کیا ہے، بغض کیا ہے، میں نے تو روزہ وہ دینا تھا جو زبان کا بھی ہو، کان کا بھی ہو، اور آنکھ کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو۔ روزہ میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا بھوک کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ سارے جسم کا نام ہے، ظاہر بھی روزہ ہو، باطن بھی روزہ ہو۔ روزے میں پاکیزگی دینے آئے ہیں۔ وہ روتے تھے کہ یا اللہ اگلے دن پھر کوشش، اگلے 30 دن ہے، آخر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، یا 30 حملے کرے، بندہ مرد ہو، نبی کا امتی ہو، 30 حملے کرے، کہیں نہ کہیں تو فتح ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ دینے والا ہے، بندہ سچا ہو، صادق ہو تو مالک تو فتح دے دے گا۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اور میں میرے بندے میرے بارے میں محبوب پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، تو انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، یہ مجھ سے مانگے میں انہیں دوں گا۔ کیا یہ مجھ سے مانگے میں انہیں دوں گا، میرے بن کے مانگے میں پاک، میری بارگاہ میں پاک جملے پہنچتے ہیں، حرام رزق سے زبان پلی ہوئی نہ ہو، زبان پاکیزہ ہو، مانگے مانگے۔ میں نے انہی کے بڑے تھے، انہی کے، میں نے ان کے گھوڑے دریاؤں میں ڈلوا دیے، ڈوبنے نہیں دیا انہیں، میں نے سانپوں کو فرما برداری میں لگا دیا، جانور ان کے خاطب بنا دیے، وہ بھی انہی کے بڑے تھے، وہی وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، اسی رسول کی اطاعت کرتے تھے، اسی رسول کو رسول مانتے تھے، اسی رب کو رب مانتے تھے، اسی کتاب کو کتاب مانتے تھے، میں نے دیا ہے، اور کمیاں ان میں ہے، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن میں بار بار وعدہ ہے، مومن کو دوں گا، مومن کو دوں گا، اہل ایمان کے لیے جنت ہے، میرے جو بندے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ میں نے تو قرآن پورا کلام ہی بھر دیا ہے، ہر جگہ پہ اہل ایمان کے لیے جنت، نمازی کے لیے یہ، زکات دینے کے لیے یہ، صدقات دینے کے لیے یہ، روزہ رکھنے کے لیے یہ، ماہ رمضان کا مقصد یہ، نماز کا مقصد یہ، زکات کا مقصد یہ، نبی آئے تو تمہیں یہ عطا کر رہے ہیں، یہ لے لو، یہ چھوڑ دو، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا شیطان تمہارا دشمن ہے، یہودی تمہارا دشمن ہے، عیسائی تمہارا دشمن ہے، نفس تمہارا دشمن ہے، دشمنوں سے بچو۔ یار کتنا بھلا کرتا ہے ہمارا پاک رب ہمارا،
دشمن بھی ہمارے بتاتا ہے، وظیفے بھی ہمیں بتاتا ہے، پاکیاں بھی ہمیں بتاتا ہے، اور پھر بندہ عام آدمی جیسے بھائی تیری دکان خراب ہو جائے گی یہ تیرا دشمن ہے، اس کو تو بندہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے بارے میں رب نے کہا اس کو نہیں چھوڑتا، پھر کہتا ہے کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ تیسرے مقام پہ میرا کریم رب فرماتا ہے ہم نے تم دعا کرو ہم قبول کریں گے، اور یہ اس لیے ہے لعلہم یرشدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پہلا جملہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرا جملہ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تیسرا جملہ لعلہم یرشدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ماہ رمضان متقی بنانے آیا ہے، ماہ رمضان شکر گزار بنانے آیا ہے، ماہ رمضان ہدایت دینے آیا ہے۔ جھولی پھیلا کے اپنے کریم رب سے مانگے، ہدایت بھی مانگے، اللہ سے تقویٰ بھی مانگے، مالک کی بارگاہ میں شکر گزاری بھی مانگے۔ یہ مہینہ ایسا انوار کا بن جائے کہ زندگی ساری نور علی نور ہو جائے۔ میں صرف چند جملے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک کے ذریعے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو قرآن پاک عطا فرمایا، بندہ جب تقویٰ مل جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، اور تقویٰ کن چیزوں سے ملتا ہے؟ دیکھیے نا، قرآن ہے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ ماہ رمضان آیا اس نے بھی کیا دینا ہے؟ تقویٰ دینا ہے، اس سے تقویٰ لینا ہے۔ ادب مصطفیٰ ہے، اس سے بھی تقویٰ ملنا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے، اس سے بھی تقویٰ ملنا ہے۔ یہ تقوی کے مراکز ہیں۔ ماہ رمضان کیونکہ بڑا بھاری اور طاقتور ہے، اور یہ زیادہ تقویٰ عطا کرتا ہے، سب سے زیادہ یہ پہنچ کر رحمتیں، مکے میں جا کے رحمتیں لینی پڑتی ہیں، مدینے میں جا کے رحمتیں لینی پڑتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا پتہ نہیں کوئی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، رمضان سارے مسلمانوں کو عطا کرتا ہے۔ افریقہ میں بیٹھا ہے افریقی، پاکستان میں بیٹھا ہے پاکستانی، افغانستان میں بیٹھا ہے افغانستانی، شام میں بیٹھا ہے شامی، امریکہ میں بیٹھا ہے امریکی، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے مسلمان کسی کنارے پر بیٹھا ہے، وہ کبھی یہ شکایت نہ کرے یا اللہ وہ نور نہ مل سکا جو عمرہ کرنے گیا جسے ملا، جو حج کرنے گیا اسے ملا۔ رب نے فرمایا نہیں، وہ کنواں ہے، تمہیں کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، ہم نے بادل بھی رحمت کے بنائے ہیں، پورا مہینہ برساتے ہیں، پورا مہینہ برساتے ہیں، ہر گولی والے پہ برساتے ہیں، ہر گنہگار پر برساتے ہیں۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب بارش برستی ہے گندی نالیوں کو نہیں دیکھتی، اٹے ہوئے مٹی سے درختوں کو نہیں دیکھتی، گندی چھتوں کو نہیں دیکھتی، گندی سڑکوں کو نہیں دیکھتی، ایسے آتی ہے دھو ڈالتی ہے۔ پھر اس کا کام ہے نا تھوڑی سی حفاظت کرے، جہاں سے گٹا مٹی آتا ہے وہاں سے تھوڑی سی حفاظت کرے، تاکہ وہ اسی طرح اس کے ایمان کا درخت ہرا بھرا رہے، اعمال کا کمرہ چمکتا رہے، صالحین کی صفوں میں وہ داخل ہو جائے۔ یہ رحمت کا دریا آیا ہے، یہ رحمت کا سمندر آیا ہے، یہ بادل گرج رہے ہیں، سحری کے ٹائم گرجتے ہیں بخشش عطا کرنے، افطاری کے ٹائم گرجتے ہیں، تراویحوں کے ٹائم، ہر نماز کے ٹائم، جمعرات لمحہ بلمحہ رحمت ایسی برسائی، آپ بخشش کے بادل گرج رہے ہیں، آپ بخشش کے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ، فرمایا کہ جس کو تقویٰ ملتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، تقویٰ جب مل جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ کہ متقی ہو گرفتار، دعا کریں اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ ماہ رمضان ہے، دل سے مانگیں اللہ سے، اللہ کی قسم جیسے دنیا ہم مانگتے ہیں نا، اسی طرح اگر رب کو مانگنا شروع کر دیں تو کمی نہیں رہے گی۔ مانگیں اسی طرح، ہمیں سب کو مانگنا چاہیے یار، رب کو رب سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص متقی بنتا ہے، پہلا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا یار ہے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا بس تم اللہ سے ڈرو، اللہ حق و باطل میں فرق کر دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، تمہارے ہر معاملے کو جو تقوی اختیار کرے گا آسان کر دے گا۔ یہ مالک فرمایا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، گناہ مٹا دے گا جو تقوی اختیار کرے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اعمال متقین سے قبول کرتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو فلاح پائے جاؤ گے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ،
اور متقین کے لیے دنیا بھی اچھی ہے، خوشخبری ہے آخرت بھی۔ ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین ایسے ہیں کہ رب کے ہاں کے باغات ہی باغات ہیں۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن دنیا میں نجات اسے دیں گے جو تقوی اختیار کرے گا۔ جسے تقوی ملتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اسے خوف ہوتا ہے اخروی، پہلا نمبر اس کو اخروی خوف ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تقوی کا معنی ڈرنا ہے کہ میں نے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اسے دنیا میں بھی خوف ہو جاتا ہے کہ نافرمانی ہو جائے گی، اور یہ اخروی اور دنیاوی اسے خوف، اور دنیا میں بھی پر امید ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، آخرت میں بھی پوری امید ہو جاتا ہے میرا رب عطا کرے گا۔ دونوں چیزیں مل جاتے ہیں صاحب تقوی کو، خوف بھی امید بھی۔ دنیا میں خوف بھی ملتا ہے، آخرت کا خوف بھی ملتا ہے۔ دنیا میں امید ملتی ہے، آخرت کی بھی امید ملتی ہے، امیدیں برقرار ہو جاتی ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے، اسے حیا نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا دیتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو علماء ہوتے ہیں سچے علماء، اللہ ان کو خشیت اپنی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے مقام ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ محبت انہیں خدا کی بھی اور مصطفیٰ کی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جو متقی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے کہ وہ کفر سے دور ہو جاتا ہے، اسلام کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے اور حرام سے بچ جاتا ہے، توبہ اسے نصیب ہو جاتی ہے، وہ شبہات سے بچ جاتا ہے، اسے ورع نصیب ہو جاتا ہے، وہ مباحث سے بچتا ہے، دنیا کے مباحث سے اتنی نہیں کرتا کہ نماز چھوٹ جائے، بلکہ وہ نماز کے بعد زہد کرتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے، وہ فرائض کے وقت دنیا چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں جب تقوی اختیار کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے اس کے دل میں ایک رب رہتا ہے، دوسرا اس کا مصطفیٰ رہتا ہے، باقی ساری کائنات سے اللہ چھٹکارا دے دیتا ہے۔ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ ماہ رمضان کیا دینے آیا ہے؟ کیا دینے آیا جی؟ تقوی دینے آیا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے پچھلے سال کون کون تھے ایسے جو نماز پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے، یعنی ماہ رمضان میں پھر ایسے بعد میں 11 مہینے ویسے کے ویسے رہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں، پہلا جمعہ آپ کے اور میرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا، جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے حضور تشریف لے گئے، راستے میں مسجد بنا کر جو پہلا جمعہ پڑھایا، حضور نے پہلا جمعہ تقوی پر پڑھایا ہے، پہلا جمعہ تقوی پر پڑھایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا نہ رنگ دیکھنا ہے، نہ قد و قامت دیکھنی ہے، نہ جاہ و حسمت دیکھنی ہے، نہ نسب دیکھنا ہے، نہ مال و متاع دیکھنا ہے، نہ تعلق و رشتہ دیکھنا ہے، صرف رشتہ حضور کا رہ جائے گا بس، جو خونی رشتہ ہے، باقی حدیث پاک میں ہے، باقی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایک رشتہ ہر کسی کا ہوگا، ایک رشتہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو واللہ ولی المتقین، فرمایا کہ اس دن سارے یار دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن متقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس دن عزت اللہ کی بارگاہ میں متقی کی ہوگی، اس دن عزت اللہ کی بارگاہ میں متقی کی ہوگی جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ ان جملوں پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، آپ تو 4 حضرات ہیں، آپ اپنے کاروبار کو محفوظ کرتے ہیں، اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کی دکان کے اندر ایک کمپیوٹر سسٹم ہو، ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہو، آپ کا سارا کاروبار محفوظ ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، اتنا بھی کوئی کر لے تو بڑی بات ہے، ورنہ کاغذ کے ذریعے اکثر کاروبار چلتا ہے۔ چلو بڑے کاروبار والے ویب سائٹ بنوا لیتے ہیں، اس سے سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ایک ویب سائٹ سے کام چل جاتا ہے۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی کہاں کہاں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ 4 مقامات پر ہماری ساری زندگی کا سسٹم جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پہلا جسم ہمارا، جو اس کو اپنی بھی کہتے ہیں، جسم ہمارا ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، زبان پر مہر ہوگی، ہاتھ بولیں گے، جسم پکارنا شروع کر دے گا، وہ کہے گا اے جسم میں نے تیرے لیے سارا کچھ کیا، تو ہی میری مخالفت کرتا ہے۔ جسم کہے گا میں تیرا نہیں، میں رب کا ہوں، انہیں غلط کیا ہے، تو نے غلط کیا ہے نا، میں نے تو اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں فرمایا اور دیگر مقام پر بھی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین ساری ریکارڈ کر رہی ہے ہمارا سارا سسٹم، زمین بھی بول کر تحدث خبر دے گی
خبریں دے گی اس نے ایسے قدم اٹھایا تھا، اس طرح راتوں کو گیا تھا، جن کو ایسے کیا تھا۔ نمبر 3، ان الابرار لفی نعیم کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، ادھر بھی فرشتہ بٹھا دیا، وہ سارا کچھ ہمارا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور نمبر 4 سورہ یاسین، انا نحن نحیی الموتى ونکتب، کاتبہ کتابت سے ہے، فرمایا ہم لکھ رہے ہیں لوح محفوظ پر بھی آپ کی اور میری زندگی۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی، ماہ رمضان کو نہ پایا، ایسے کسی کا اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے توبہ کے ساتھ۔ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ ہم دے سکتے ہیں، ہم قابل ہیں پھر آپ کو حساب دے سکتے ہیں؟ نہیں ہے قابل، بس توبہ کر لینی ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ ہم کہاں ہیں جی، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ عذاب ہی کوئی حساب نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، ہاں جی، اس گناہگار کو نہ شرما، تو کسی اور سے حساب لے لینا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے 40 سال جس کی مجلس میں دنیا کی گفتگو نہیں ہوئی، وہ شخص کہہ رہا ہے 40 سال جس کی مجلس میں دنیا کی گفتگو صرف دین کی بات ہوتی تھی، وہ کہہ رہا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ۔ یہ انداز ہے، توبہ بھی کرے، سجدے بھی کرے، معافی بھی مانگے۔ نماز میں بار بار اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کہتے ہیں یا اللہ اگرچہ میں نے تجھے اعلیٰ کہا، اگرچہ میں نے تجھے عظیم کہا، لیکن بس تو کس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ آئیں جوڑی پہنائیں، آج تقوی مانگتے ہیں اللہ سے، پتہ نہیں کس کی آمین سے مانگنے سے۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی دے، الہی پرفتن زمانے میں ہمیں تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کا مقصد تقوی ہے، ہم غافل ضعیف و کمزور و نحیف خطاؤں میں ڈوبے ہوئے، ہمیں تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ مغفرت کے دن آئے ہیں، بخشش کی مالا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، اور کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کون دے گا؟ ہم گناہگاروں کو تو ہی تو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری جھولیاں بھر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔